آپ کو براہ راست پشاور لیے چلتے ہیں جہاں پہ مشال خان کے والد اقبال خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اصل کے زمان اچھا میرے جو قانونی ساتھی ہے وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہے یہاں تک، تو ہم وہ جب آ جائیں گے تو وہ اس سوال کا مثبت جواب دے سکیں گے۔ جس طرح کہ آپ نے یہ کہا کہ ملٹری کورٹ کی عدالت، تو وہ ایسی ملٹری کورٹ کی عدالت نہیں ہے، اس کو باقاعدہ جو ہے نا جمہوریت سے اور پارلیمنٹ سے اس کو آشرواد حاصل ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ بات پہلے ایسی کہی تھی، اور اب بھی اگر میرے قانونی مشیر مجھے یہی مشورہ دیتے ہیں اور اس بات میں، تو میں اب بھی یہی بات کروں گا کہ اسی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ نو د جی آئی ٹی چې کوم راپورټ ښکاره راغلی دی موږ سوره کتلی دی، خلک وایي چې دا رستو نور 270 صفحې دی چې آیا هغې کې څه شی لیکلی دی، بقایا چې کوم دی نو دې کې اوس که د چا نوم ورکړی دی نو موږ خو مطالبه داره، موږ خو انصاف غواړو او موږ خو دا انصاف د دې دپاره غواړو، یا زما زوی چې کومه قرباني ورکړې ده هغه د دې دپاره ورکړې ده چې دغه یونیورسټي د یو ډېر لوی عظیم انسان د خان عبدالولي خان په نوم ده او هغه هغې کې صفایي کول غوښتلو. اوس هغه یونیورسټۍ کې چې کوم دی نو که چا زیاتې کړی دی، کرپشن یې کړی دی، نو هغه خو یوازې څه دا نه ده چې ګینې هغه ته څه جومات یا پاټای یا تنظیم ویلي چې داسې وکړه، کیدای شي دا د هغې انفرادي لوبه وي. جی یہ جو ابھی جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے تو اس سے تو ہم بہت حد تک جو ہے نا اس کو ہم مطلب یہ کہ چند دنوں میں انہوں نے اس طرح کیا، اس سے ہم مطمئن ہیں. لیکن جہاں تک مردان میں عدالت لگانے کی بات ہے، یہ بات میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیف جسٹس صاحب کے سامنے میں نے درخواست کی تھی کہ یار ہم لوگ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم مردان میں جو مقدمہ چلے اور میں ادھر وہاں جاؤں یا میرا وکیل، کیونکہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بہت بااثر اور طاقتور لوگ ہیں. تو لہٰذا ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ عدالت جو ہے نا یہی نہیں ہونی چاہیے اور بڑے عدالتوں کے حکم سے کہیں اور جگہ منتقل ہونا چاہیے. تو ابھی میں نے یہ بات کی تھی. اس کی بہنوں کے متعلق میں نے تو صرف ایک سوال کے جواب میں یہی کہا تھا کہ 13 اپریل کو جو مشال خان کا یہ واقعہ ہوا ہے تو میں نے یہی کہا تھا کہ ابھی تک اس کی بہنیں جو ہے نا کہ زندگی میں یعنی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کبھی میرے بیٹے اور بیٹیوں نے اسکول یا کالج سے غیر حاضری نہیں کی ہے، لیکن اس واقعے کے بعد وہ 13 اپریل سے اب تک جو ہے نا وہ نہ اسکول گئی ہے اور نہ ابھی تک جو ہے ثوابی یونیورسٹی گئی ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے یہی کہا تھا کہ یار ہم کو اگر کوئی حفاظت ہو ہماری بچیوں کی، کیونکہ میرا بیٹا جو تھا وہ تو تعلیم کے لیے یونیورسٹی گیا، ابھی اس میں جو جیسا ہم نے کہا کہ وہ گھر پر ڈگری لائے گا، لیکن وہ جو ہے نا اس کا لاش ہمارے حوالے کیا. اور اسی حوالے سے جو ہے نا ہم تمام یونیورسٹیوں میں جتنی بھی بچے اور بچیاں پڑھتی ہے، جتنی بھی مشال ہے، اس کے لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے علم سے سب سے زیادہ پہلے اس کی زندگی یعنی ضروری ہے اور اس کی زندگی کی حفاظت کی جائے.
کیس کے حوالے سے آپ کا اشارہ اس اتحاد کی طرف ہے، کون لوگ ہیں اس کی طرف وضاحت کریں جس سے آپ خطرہ محسوس کر رہے ہیں، ڈھنگ کی آپ کو ابھی تک ملی ہے؟ یہ پروفیسر سید عالم صاحب اس کا جواب دیکھیں جی، جو وہاں دینی محاذ بنا ہے یا اتحاد بنا ہے، وہ بھی جی آئی ٹی کی اس رپورٹ کے بعد میرا خیال ہے کہ بہت فرق پڑے گا اس میں۔ ان کا اشارہ ان ظالموں کی طرف ہے جنہوں نے یہ واقعہ کیا، وہ بڑے زوراور لوگ ہیں۔ اس میں خود جی آئی ٹی تسلیم کرتی ہے کہ پیشہ ور مجرم ہیں۔ اب پیشہ ور مجرم ہوں اور اتنے با اثر ہوں کہ ابھی تک 3 مجرم وہ پکڑے ہی نہ جائیں، یعنی سارا صوبہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور پکڑے ہی نہ جائیں، ان کا اشارہ اس کی طرف ہے۔ ہم کسی مذہبی تنظیم سے خوفزدہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ہم کسی بھی ایسی صورتحال، بلکہ مردان بدلے گا انشاءاللہ۔ اب مردان میں ان کے حق میں جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، تمام سیاسی پارٹیاں انشاءاللہ اس میں ہوں گی۔ وہ 3-4 مولانا صاحبان اگر ایک طرف آپ کے ذہن میں ہیں تو ان مفتیوں کو بھی ذہن میں لاتے ہیں ہم جنہوں نے ان کو شہید کہا، یعنی مفتی نعیمی صاحب کو دیکھیں، تقی عثمانی صاحب کو دیکھیں، خود مولانا سمیع الحق جیسے آدمی کو دیکھیں، تو یعنی علماء میں بہت کم 3 جو علماء ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں اور ان سے ہم خوفزدہ نہیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ڈیل کر لیں گے۔ تو کیا یہ جی آئی ٹی کے رپورٹ کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ پشاور پریس کلب میں مشال خان کے والد اقبال خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کے حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ان کے قانونی مشیر نے انہیں مشورہ دیا تو وہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ کریں گے۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کچھ حد تک جے آئی ٹی کی رپورٹ سے مطمئن ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے چیف جسٹس سے استدعا کی تھی کہ مقدمہ مردان میں نہ چلایا جائے، اس مقدمے کو کہیں اور منتقل کیا جائے کیونکہ انہیں مخالفین سے خطرہ ہے۔ مشال خان کے قاتل بااثر لوگ ہیں اور میں ایک غریب آدمی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مقدمے کو چلانے کے لیے ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مشال خان کے قتل کی جے آئی ٹی رپورٹ کل پیش کر دی گئی تھی، جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ مشال خان کے قتل میں مذہب کے حوالے سے کوئی بھی ثبوت پیش نہیں ہوئے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی پولیس اہلکار یا دیگر اہلکار اس کے مرتکب پائے گئے ہیں، اس میں نااہل ہوئے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ اس وقت پشاور کے پریس کلب میں مشال خان کے والد اقبال خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ مشال خان کے جو قاتل ہیں وہ با اثر لوگ ہیں اور میں ایک غریب آدمی ہوں، اور انہوں نے جے آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے کہا کہ وہ اس رپورٹ سے مطمئن ہیں۔